بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے 4 زانوں میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جمع کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا۔ اس حدیث کی مطابقت عمروں نے شبہ کے واسطے سے کی ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ ہم سے ابان نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حسن بصری نے بیان کیا۔ اسی حدیث کی طرح ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ حدیث اس باب کی تمام حدیث میں عمدہ اور بہتر ہے۔ اور ہم نے دوسری حدیث عثمان اور ابن ابی کعب کی صحابہ کے اختلاف کے پیش نظر بیان کی، اور غسل میں اختیار زیادہ ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہو لیکن انزال نہیں ہوا تو وہ کیا کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کی طرح وضو کر لے اور ذکر کو دھو لے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ میں نے اس کے متعلق علی ابن ابی طالب، زبیر بن علوم، طلحہ بن عبید اللہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہما سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ جہجیہ نے کہا، اور ابو سلمہ نے مجھے بتلایا کہ انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی۔ انہیں ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہ یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مرد عورت سے جمع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا ہو اسے دھو لے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، غسل میں زیادہ احتیاط ہے، اور یہ آخری حدیث ہم نے اس لیے بیان کر دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور پانی سے غسل کر لینا ہی زیادہ پاک کرنے والا ہے۔ ہم حج کے ارادے سے نکلے، جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو میں ہزا ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا ہزا ہو گئی ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے لیے فعائل پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی، صرف ایک مقام مکہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو ہزا ہونے کی حالت میں بھی کنگھا کیا کرتی تھی۔ ان سے سوال کیا گیا، کیا ہزا بیوی میری خدمت کر سکتی ہے؟
یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ عروہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیضہ ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں معتکف ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اپنا حجرے ہی سے کنگھا کر دیتی، حالانکہ وہ حیضہ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے، حالانکہ میں اس وقت حیضہ والی ہوتی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔